ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تا ہوئے۔ ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تے اس سے جو ڈپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے۔ کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے۔ آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ لیکن اچھا انسان کیسے بنے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے۔ ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تے اس سے جو ٹپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنا کوئی بڑے مالدار نظر آتے ہیں یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا۔ اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں
میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے متکبر قسم تھے۔ ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی، اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی۔ اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو۔ کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو۔ پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے، 70 کی دہائی میں ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی۔ اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا، تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کیے، تو میری نک وٹا چھڑ دیے، اور پھر گالیاں نکالتے۔ جو پنجاب کے ذمہ داروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ، گالیاں نکالتے۔ تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا۔ آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے۔ میں مکھی کی بات کر رہا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں آپ۔ 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ، اور اس خالق پہ قربان جاؤں، 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے۔ 5 کروڑ کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، وہ کمبخت پیچھے بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لی۔ تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی۔ تو اس کے جو دماغ کے سینسر ہیں، وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز، تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، چونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے، تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں، اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے۔ یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابھی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو، تو ان سے کہو ایک مکھی بنا۔ میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے۔ اسی تبلیغ کے سلسلے میں جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے،
पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई। एक हमारे अवाम को कुरान से कोई वास्ता नहीं। कभी आपने खोल के एनाटॉमी पढ़ने से आप अच्छी खातून बन सकती हो या आप अच्छे इंसान बन सकते हो? मैं सोमालिया गया, वहां की जुबान हौसा है, लेकिन सब अरबी जानते हैं, शौक से पढ़ते। और सुबह सुबह बच्चे जो जा रहे होते हैं स्कूल, हमारे बच्चों के हाथों में तो मोबाइल होते हैं, उनके हाथों में कुरान होता है, कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पढ़ते आते हैं। और अक्सरियत वहाँ हाफिज है और 100% नमाजी। एक सोमाली बेनमाजी नहीं है, एक सोमाली, मर्द और औरत। वो गरीब सा मुल्क है, कहते हैं गुर्बत की वजह से चोरियां होती हैं। कोई चोर नहीं वहां, ना चोरी होती है, ना कत्ल होता है, न जिना होता है। अदालतें खाली पड़ी हुई हैं। और पहली दफा जब मैं गया तो मैंने रास्ते में देखा बड़ी बड़ी रेहड़ियों पर न उन नोट की गड्डियां लेके बैठे हुए और बोरियों में भी। वल्लाह मैं समझा ये वो कागज के नकली नोट हैं जो बच्चे खेलते हैं ना, तो खेलने के लिए वो आते हैं लेके जाते हैं। तो मैं यही समझ के गुजर गया। अगले दिन मैं फिर बाजार से गुजरा तो फिर वो रेहड़ियों पे जैसे यहाँ सेब पड़े होते हैं, केले पड़े होते हैं, वहाँ वही नोट पड़े हो। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा ये नकली नोट किस लिए हैं? उन्होंने कहा नकली नहीं है, ये मनी एक्सचेंजर बैठे हैं हमारे। ये जाओ के देखो कचहरी बाजार मनी एक्सचेंजर, बाहर क्लाशनकोफ वाला खड़ा होता है, फिर भी डाके पड़ जाते हैं। और वो बोरियों में ट्रॉली के ऊपर आराम से बैठे हुए कुरान पढ़ रहे। अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे नबी का इल्म चाहिए, मेरे नबी की जिंदगी चाहिए, मेरे नबी के अखलाक चाहिए। उसके बाद आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं, आप अच्छे मैनेजर बन जाएं, प्रिंसिपल बन जाएं, अच्छे शौहर बने, अच्छी बीवी बने। इन सारी अच्छाइयों की जो जड़ है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है।